بچوں کی صحت سے متعلق ہمارا ویڈیو پروگرام جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم بچوں کی نفسیات پر، ان کے ڈپریشن پر اور سوسائڈ اٹیمپٹ پر ایک ویڈیو اپنے چینل ڈاکٹر ارشد کی باتیں اس پر ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ سے شیئر کر چکے ہیں۔ اسی میں ایک سوال یہ آیا تھا، میرا ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سمٹمس ابھی آئے ہیں 30 سال میں، 28 سال میں، 25 سال میں، تو کیا یہ بچپن سے بچوں میں ہوتے ہیں، یا بچے بعض بچے بہت ضدی ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، کیا یہ وہ شروع سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے یا ایک دم سے کوئی بیماری آ جاتی ہے جیسے بخار وغیرہ ہمارا؟ کہ جو بچے سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، آیا یہ خیالات ان میں ایک دم آ جاتے ہیں یا دوران پرورش کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جس کی بنا پہ وہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بچے کی پرورش اور اس کی نشوونما اور اس کی صحت اور ذہنی صلاحیت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر بچوں کے ذہنی ٹارچر، جسمانی ٹارچر کی بات کی جائے تو سب سے پہلا جو مقام آتا ہے وہ اس بچے کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ بچے کے والدین کا آپس میں لڑائی جھگڑا، ان کے تنازعات، شاؤٹنگ کرنا، شور کرنا گھر میں آپس میں، اور بات علیحدگی تک پہنچ جائے تو اس کے اثرات بچے کی صحت پہ بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ معاشی حالات بھی بچے کی صحت پہ، جسمانی صحت پہ، اس کی سوچ پہ، اس کے خیالات پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بچے برداشت کر لیتے ہیں معاشی حالات کو، اور جو بچے ذہنی طور پہ تھوڑا اچھے ہوتے ہیں وہ ایک دن اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ایک اچھے انسان، ایک صحت مند انسان، ایک کامیاب انسان بن جاتے ہیں۔ دوسرا جو مقام ہے جو بچے کی نفسیات پہ اور اس کے اعصاب پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، یہ بچے جب گھر سے اسکول جاتے ہیں، اسکول سے کلاس روم تک، تو کچھ بچے انہیں تنگ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ کوئی ان پہ آوازیں کس کے، کوئی ان کو جسمانی ٹارچر دے کے، مختلف طریقے سے بولنگ کرتے ہیں اس بچے کی جانب، جس سے وہ بچہ جو ہے کافی پریشان رہتا ہے، کافی انزائٹی کا شکار رہتا ہے۔ تیسری جو جگہ جو بچے کے لیے ذہنی اذیت اور ذہنی پریشانی کا باعث بنتی ہے وہ اس کی درسگاہ ہے۔ ٹیچر کس طریقے سے اسے پڑھا رہا ہے، کتنا پریشرائز کر رہا ہے، کتنا ٹارچر کر رہا ہے، کتنی ذہنی اذیت دے رہا ہے، کتنی پنشمنٹ دے رہا ہے، تو ٹیچر کا رویہ کیسا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بہت کامن ہے، ڈیولپ کنٹری کا کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمارا شاید اچھا ہو۔ 3 مقام ہو گئے، گھر سے اسکول اور اسکول سے کلاس روم میں بچے کے ساتھ کس طریقے سے سلوک اس کی زندگی پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ چوتھا جو مقام ہے وہ مقام بہت نازک ہے، وہ بچے کو لے جاتے ہیں مزید ذہنی پسماندگی کی طرف، مزید ڈپریشن کی جانب، اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے بچہ، اور غلط راہ پہ بھی نکل جاتا ہے اس سے بچہ۔ وہ مقام ہے کہ اس کا قریبی دوست، بہت قریبی رشتہ دار، اس کا انکل، خالو، چچا، پھوپھا، کوئی بھی اس کا قریبی جو ہے وہ، خاص طور پہ اس کے کزن، وہ اس کے ساتھ ایبیوز کر لیتے ہیں، کچھ ایسا کام کر لیتے ہیں جو کہ بچے کی صحت پہ، اس کی دماغی صلاحیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور بچہ وہ کسی سے شیئر نہیں کر پاتا، وہ ساری عمر اس چیز کو لے کے چلتا ہے۔ تو یہ 4 مقام ہیں جو بچے کی جسمانی صحت اور ذہنی صلاحیت، ذہنی صحت پر اثر انداز ہو کے اسے مستقل انزائٹی، مستقل پریشانی میں رکھتے ہوئے ڈپریشن کی جانب لے جاتے ہیں، اور ڈپریشن سے پھر وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بچے ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بچے تھوڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں اور بہت نازک مزاج ہوتے ہیں، تو لیکن کچھ بچے آپ دیکھتے ہوں گے وہ تو بڑے رف اینڈ ٹف ہیں، ہر چیز کا جواب ٹکا کے دیتے ہیں۔ تو ہمارا موضوع تو وہ نازک بچے ہیں جو ایسا اقدام کر لیتے ہیں، اور ہم نے ان کی جانب توجہ دینی ہے۔ گھر سے اسکول تک جو اس کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے وہ بھی آسانی سے مینیج ہو جائے گی، کلاس روم والی بھی مینیج ہو جائے گی، اور جو قریبی اس کے ساتھ ایبیوز کر رہے ہیں وہ بھی مینیج ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ جو بچے کی صحت پہ، جسمانی صحت پہ اور ذہنی صحت پہ جو اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کے گھر کا ماحول ہے، اس کے والدین کے آپس کے جھگڑے، شاؤٹنگ، گھر کا ماحول خراب رہنا، اور بعد میں پھر سیپریشن اگر ہو جائے
تو یہ بچے کی صحت پہ، اس کی دماغی صلاحیت پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ہم نے یہ پرابلم ڈسکس کی ہے، آئندہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ان پرابلم کو مینیج کیسے کیا جائے اور ایک ایک پرابلم کو کس طریقے سے ہم مینیج کریں گے، یہ ہم آئندہ کے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔